مہدی فرید ون اور سعید صالح تاش بیان کرتے ہیں کہ یہ تقریباً 1975 کی بات ہے، جب ہم لوگ نماز جمعہ کی صبح میں کھیلنے میں مشغول تھے۔ 3 اجنبی لوگ سامنے آئے اور کہنے لگے ہم لوگ مغربی تہران کے رہنے والے ہیں، تم میں سے ابراہیم کون ہے؟ کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ چلو 200 تومان پر میچ کھیلتے ہیں، اور چند منٹ بعد میچ شروع ہو گیا۔ ابراہیم اکیلے اور وہ 3 لوگ تھے، لیکن پھر بھی ہار گئے۔ اس دن ہم لوگ شہر کے ایک جنوبی محلے میں گئے اور 700 تومان کی شرط پر میچ کھیلا۔ اچھا میچ تھا اور بہت جلد ہم لوگ جیت گئے۔ پیسے دینے کے وقت ابراہیم سمجھ گیا کہ یہ لوگ ہم کو میچ کا پیسہ دینے کے لیے قرض کر رہے ہیں، لہٰذا وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا اے بھائی، تم میں سے ایک آدمی میرے ساتھ کھیلو، اور اگر وہ جیت گیا تو ہم تم لوگوں سے پیسہ نہیں لیں گے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سامنے آیا اور کھیلنا شروع کر دیا۔ ابراہیم نے نہایت سست انداز میں کھیلا، اتنا سست کہ اس کا حریف جیت گیا۔ وہ سب لوگ خوشی خوشی وہاں سے نکل گئے۔ میں بہت غصے میں تھا اور میں نے ابراہیم سے کہا ابراہیم تم نے اس طرح کیوں کھیلا؟ اس نے بڑے تعجب سے میری طرف دیکھا اور کہا میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ان کی بے عزتی ہو جائے۔ ان سارے لوگوں کے پاس کل ملا کر 100 تومان بھی نہیں تھا۔ اگلے ہفتے مغربی تہران کے وہی نوجوان لوگ اپنے 2 اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر آئے اور 5 نفری ٹیم نے 500 تومان کی شرط پر ابراہیم سے میچ کھیلا۔ ابراہیم پابرہنہ اور شلوار کو زانوؤں تک اٹھا کر اس طرح گیند پھینکتا تھا کہ کسی کو بھی اسے روکنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور آخر کار یہ میچ بھی ابراہیم نے 6 پوائنٹ سے جیت لیا۔ رات کو ہم لوگ ابراہیم کے ساتھ مسجد چلے گئے اور امام جماعت نے نماز کے بعد مسائل کہنا شروع کر دیے اور حرام پیسہ اور شرط بندی کے بارے میں بھی بولتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی، جو شخص ناجائز طور پر کوئی پیسہ کماتا ہے وہ اسے راہ باطل اور ناگوار حادثات میں کھو دیتا ہے، اور جو شخص لقمہ حرام کھائے اس کی 40 راتوں کی نماز اور 40 دنوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ابراہیم تعجب خیز نگاہوں سے یہ باتیں سن رہا تھا، اور پھر ہم لوگ مولانا صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا میں آج والی بال کے میچ کی شرط بندی میں 500 تومان جیت گیا، اور پھر پوری داستان سنائی اور کہا لیکن میں نے یہ سب پیسے ایک مستحق خاندان کو دے دیے ہیں۔ مولانا صاحب نے بھی کہا آج کے بعد سے ہوشیار رہنا، ورزش ضرور کرو لیکن اس میں شرط بندی کرنا گناہ ہے۔ اگلے ہفتے وہ لڑکے دوبارہ آ گئے اور اپنے ساتھ چند ماہر دوستوں کو بھی لے آئے اور کہا کہ اس بار ہم لوگ 1000 تومان کی شرط پر میچ کھیلیں گے۔ ابراہیم نے کہا آج کے بعد سے میں شرط پر نہیں کھیلوں گا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور ابراہیم کو چڑھانے لگے کہ یہ ڈر گیا ہے، اسے معلوم ہے کہ آج ہار جائے گا۔ ایک اور نے کہا ارے اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ ابراہیم نے واپس پلٹ کر کہا دیکھو بھائیو، شرط بندی حرام ہے، اگر مجھے اس سے پہلے معلوم ہوتا تو میں ہرگز شرط پر تم لوگوں سے میچ نہیں کھیلتا، اور تمہارے سارے پیسے بھی میں نے فقیروں کو دیے ہیں۔ اگر تم لوگ چاہو تو شرط بندی کے بغیر میچ کھیلتے ہیں۔ لیکن آخر کار دونوں طرف میں تو میں اور مذاق اڑانے کے بعد یہ میچ نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد سے ابراہیم نے ہمیں سختی سے شرط بندی کرنے سے منع کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگوں نے ایک بار نازی آباد محلے کے جوانوں سے میچ کھیلا اور کافی بڑی رقم ہار گئے۔ میچ کے آخر میں ابراہیم آیا اور ماجرا سن کر ہم پر بہت غصہ ہوا۔ دوسری طرف سے ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ہم ان کو دے سکیں۔ جب میچ ختم ہوا تو ابراہیم سامنے آیا اور گیند پکڑ کر کہنے لگا کوئی ہے جو میرے ساتھ اکیلے میچ کھیلے؟ حاقہ نامی نازی آباد کا ایک نوجوان جو قومی ٹیم کا کھلاڑی اور براق ٹیم کا کیپٹن بھی تھا، بڑے غرور و تکبر کے ساتھ سامنے آیا اور کہنے لگا کس چیز پر؟ ابراہیم نے کہا کہ اگر تم ہار گئے تو ان لوگوں سے پیسے نہیں لینا۔ اس نے یہ بات مان لی۔ ابراہیم نے اتنا اچھا کھیلا کہ ہم سب لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ اس نے کافی پوائنٹ سے اپنے حریف کو شکست دے دی، لیکن اس کے بعد ہم سب کی خوب کھچائی کی۔ والی بال کے علاوہ بھی دوسرے کھیلوں میں ابراہیم کو اچھی مہارت حاصل تھی۔ کوہ پیمائی میں وہ ایک مکمل کھلاڑی تھا۔ طلاب سے 3 سال پہلے سے لے کر انقلابی ایام تک ہر جمعہ کی صبح کو یہ پہلوان کلب کے دوسرے جوانوں کے ساتھ تجریش جاتا تھا اور صبح کی نماز امام زادہ صالح کے آستان پر پڑھتا تھا، اور پھر یہ لوگ دوڑتے دوڑتے ایک نزدیکی پہاڑی پر چڑھ جاتے تھے اور وہاں پر ناشتہ کر کر پھر واپس اترتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یہ بات یاد ہے کہ ابراہیم کشتی کی پریکٹس کے طور پر اپنے پاؤں کی مضبوطی درد بند چوک سے ایک دوست کو اپنے کندھے پر بٹھا کر
جڑواں آبشار تک چڑھا کر لے جاتا تھا۔ کولچال اور درد بند نامی علاقوں میں اس کی یہ کوہ پیمائی انقلاب کی کامیابی تک ہر ہفتے جاری رہی۔ فٹ بال بھی ابراہیم بہت اچھی طرح کھیلتا تھا اور پنگ پونگ میں بھی ماسٹر تھا، اور 2 ہاتھوں میں 2 ریکٹ پکڑ کر کھیلتا تھا اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ شہید کے بھائی بیان کرتے ہیں کہ روایتی ورزش میں آئے ہوئے ابھی اسے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ دوستوں اور خاص طور پر خود حاجی حسن صاحب کے اصرار پر یہ کشتی لڑنے بھی گیا۔ اس نے خراسان چوک پر ابو مسلم کلب میں اپنا نام درج کروایا اور 53 کلو وزن سے کشتی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ماسٹر گودرزی اور محمدی ابراہیم کے اس وقت کے بہترین اساتذہ ہیں۔ ماسٹر محمدی ابراہیم کو اس کے اخلاق اور کردار کی بنا پر بہت زیادہ چاہتے تھے، اور ماسٹر گودرزی بھی بہت اچھی طرح سے ابراہیم کو کشتی کے اصول و فنون سکھاتے تھے، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے یہ جوان کافی نرم طبیعت والا ہے، جب کشتی لڑتا ہے تو چونکہ بلند قد و قامت ہے اور مضبوط اور لمبے ہاتھوں والا ہے، لہٰذا ایک شیر کی طرح حملہ کرتا ہے، اور جب تک پوائنٹ نہیں حاصل کرتا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ابراہیم کا نام سویا ہوا شیر رکھا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ ایک دن تم لوگ اسے عالمی چیمپئن شپ میں کشتی لڑتے دیکھو گے، اور یہ بات میں یقین سے کہہ رہا ہوں۔ 1970 کی دہائی کے شروع میں اس نے تہران کے نوجوان چیمپئن شپ میں شرکت کرنا شروع کی۔ ابراہیم نے اپنے سارے حریفوں کو شکست دی، جبکہ ابھی وہ صرف 15 سال کا تھا اور قومی چیمپئن شپ کے لیے منتخب ہو گیا۔ چیمپئن اکتوبر کے اواخر میں شروع ہوئی، لیکن ابراہیم نے اس چیمپئن شپ میں شرکت نہیں کی۔ اس بار پر ابراہیم کے سارے استاد ناراض ہو گئے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ چیمپئن شپ ولی عہد کی موجودگی میں منعقد ہو رہی ہے، اور انعامات وغیرہ بھی اسی کے توسط سے پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم نے اس چیمپئن شپ میں شرکت نہیں کی تھی۔ 1 سال کے بعد ابراہیم نے آل اسپورٹس کلب چیمپئن شپ میں شرکت کی اور چیمپئن بن گیا۔ اسی سال پھر سے 62 کلو گرام پہ تہران اسپورٹس کلب چیمپئن شپ میں بھی شرکت کی۔ پھر دوسرے سال جب ابراہیم نے اپنے دوستوں کو آل اسپورٹس کلب چیمپئن شپ میں 68 کلو گرام کے گروپ میں شرکت کرتے دیکھا تو ایک بڑے وزن والے گروپ یعنی 74 کلو گرام میں حصہ لیا۔ اس سال ابراہیم کی ترقی حیران کن تھی، کیونکہ 18 سال کا ایک جوان تمام اسپورٹس کلبوں کے 74 کلو وزن والے گروپ کا چیمپئن بن گیا تھا۔ پیروں کو قفل کرنے یعنی جوائنٹ لاک کرنے اور لمبے اور مضبوط ہاتھوں کو صحیح اور بروقت استعمال کرنے میں حیرت انگیز مہارت رکھنے والا ابراہیم اب ایک ماہر کشتی باز بن چکا تھا۔ صبح سویرے کا وقت تھا، ابراہیم کشتی کا سامان لے کر گھر سے نکلا۔ میں اور بھائی بھی چل دیے، جہاں وہ جاتا ہم لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، یہاں تک کہ وہ ایک ہفت تیر نامی اسپورٹس کلب میں داخل ہوا۔ ہم لوگ بھی اندر گئے اور تماشائیوں میں بیٹھ گئے۔ پورا ہال بھرا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کشتی کے مقابلے شروع ہو گئے۔ ابراہیم نے اس دن کشتی کے ایک مقابلے لڑے اور سبھی جیتے، یہاں تک کہ اس کی نظر ہم پر پڑی۔ ہم لوگ تماشائیوں میں بیٹھے اسے شاباشی دے رہے تھے۔ بڑے غصے میں ہماری طرف آیا اور کہنے لگا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کچھ نہیں، ہم نے تمہارا پیچھا کیا اور دیکھیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ یہ تم لوگوں کی جگہ نہیں ہے، چلو اٹھو گھر چلتے ہیں۔ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا تو کیا ہوا؟ کہا تم لوگوں کا یہاں رہنا اچھا نہیں، چلو اٹھو گھر چلتے ہیں۔ ہم لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہوا 76 کلو کا سیمی فائنل مقابلہ مسٹر ہادی اور مسٹر تہرانی کے درمیان ہوگا۔ ابراہیم نے ایک نظر ہماری طرف اور ایک نظر کشتی کے فرش میٹ پر ڈالی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ فرش کی طرف چلا گیا۔ ہم لوگ بھی جم کر چیخ رہے تھے اور شاباشی دے رہے تھے۔ ابراہیم کا استاد مسلسل چلاتا اور ابراہیم کو گارڈ کر رہا تھا، لیکن ابراہیم صرف اپنا دفاع کر رہا تھا۔ اسی درمیان ایک ترچھی نظر سے ہماری طرف بھی دیکھا۔ ابراہیم کا استاد سخت غصے میں چلاتے ہوئے بولا، ابراہیم تم کشتی کیوں نہیں لڑ رہے ہو؟ فوراً اسے پٹک دو۔ ابراہیم نے ایک نہایت خوبصورت مہارت کے ساتھ اپنے حریف کو زمین سے بلند کر کے ہوا میں نچاتے ہوئے زور سے فرش پہ دے مارا۔ ابھی کشتی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اٹھا اور ہال سے باہر آیا۔
اس دن وہ ہم لوگوں پر بہت غصے میں تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ چونکہ ہم نے اس کا پیچھا کیا لہٰذا یہ اس وجہ سے ناراض ہے، لیکن گھر واپسی پر اس نے کہا انسان کو جسمانی مضبوطی کے لیے ورزش کرنی چاہیے، نہ کہ چیمپئن بننے کے لیے۔ میں اگر ان لوگوں کے مقابلے میں حصہ لیتا ہوں تو صرف مختلف لوگوں کے مختلف فن سیکھنے کے لیے اور بس، ورنہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی چیمپئن بھی بن جائے، مشہور ہو جائے اور سب لوگ اسے جان جائیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے کہا ہر کسی کے پاس مشہور ہونے کی ظرفیت نہیں ہوتی، مشہور ہونے سے انسان بننا زیادہ اہم اور بہتر ہے۔ ابراہیم اس دن فائنل تک پہنچا، لیکن فائنل میچ سے پہلے ہمیں گھر پہنچا آیا۔ اس نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ مقام اور درجہ اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ابراہیم ہمیشہ امام خمینی کا یہ مشہور و معروف جملہ دہراتا تھا، ورزش کو زندگی کا مقصد نہیں بننا چاہیے۔ چیمپئن حسین اللہ کرم بیان کرتے ہیں کہ 74 کلو وزن کا اسپورٹ کلب چیمپئن شپ کا مقابلہ تھا۔ ابراہیم نے یکے بعد دیگرے سارے حریفوں کو شکست دے دی اور سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ اس سال ابراہیم نے خوب اچھی طرح پریکٹس کی ہوئی تھی، اسی وجہ سے اس نے اکثر حریفوں کو بڑی آسانی سے ہرا دیا، اور اگر وہ یہ سیمی فائنل بھی جیت جاتا تو ضرور چیمپئن بن جاتا۔ لیکن سیمی فائنل کا میچ اس نے بری طرح کھیلا اور آخرکار 1 پوائنٹ سے ہار گیا، لہٰذا اسے چیمپئن شپ میں تیسری پوزیشن ملی۔ کئی برس گزرنے کے بعد میں نے اسی جوان کو دیکھا جس نے ابراہیم کے ساتھ سیمی فائنل کھیلا تھا، وہ ابراہیم سے ملنے آیا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں وہ ابراہیم کے ساتھ اپنی یادوں کے بارے میں بول رہا تھا اور ہم سب لوگ سن رہے تھے، یہاں تک کہ وہ ابراہیم کے ساتھ اپنی دوستی کی شروعات کے بارے میں بولتے ہوئے کہنے لگا ہماری دوستی کی شروعات اس وقت ہوئی جب چند برس پہلے 74 کلو وزن پر اسپورٹس کلب چیمپئن شپ کے مقابلے ہو رہے تھے اور مجھے ابراہیم کے مقابلے میں سیمی فائنل کھیلنا تھا، لیکن بار بار ابراہیم نے بات بدلتے ہوئے اسے یہ داستان سنانے سے روک دیا اور ہم لوگ بھی اسے سننے سے تشنا رہ گئے۔ اس جوان کو میں نے دوسرے ہی دن دوبارہ دیکھا اور اس سے وہ قضیہ بیان کرنے کی گزارش کی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ایک لمبی سانس لی اور کہا اس سال میں سیمی فائنل میں ابراہیم کے مقابلے میں آ گیا، لیکن میرے پیر میں سخت چوٹ لگی تھی۔ میں نے ابراہیم سے کہا جو اس وقت تک میرے لیے ایک انجان آدمی تھا، کہا دوست میرے اس پیر میں سخت چوٹ لگی ہوئی ہے، ذرا خیال رکھنا۔ ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ پریشان نہ ہوں، میں نے اس کے کئی ایک مقابلے دیکھے ہوئے تھے، کشتی میں وہ استاد تھا۔ باوجود اس کے کہ ابراہیم کی اصلی مہارت پیروں سے ہی حریف کو ہرانے کی تھی، لیکن اس نے بڑی بہادری اور جوانمردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے پیروں کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور اس کے برخلاف میں نے بڑی بزدلی سے اس کی بہادری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے زمین پر دے مارا اور نہایت خوشی سے فائنل میں پہنچ گیا۔ ابراہیم بڑی آسانی سے مجھے شکست دے کر چیمپئن بن سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے مزید کہا البتہ میری نظر میں اس نے جان بوجھ کے میرے ساتھ ایک ایسا میچ کھیلا تاکہ میں جیت جاؤں، اور اپنی ہار پر غمگین بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کی نظر میں ہیرو اور چیمپئن کی تعریف کچھ اور ہی تھی۔ لیکن میں بہت خوش تھا، اور میری خوشحالی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فائنل میچ میں میرا حریف میرے محلے ہی کا ایک جوان تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ سبھی لوگ ابراہیم جیسی انسانیت اور معرفت کے مالک ہیں، اور فائنل میچ میں اگرچہ میں نے اپنے دوست سے بھی یہ بات کہہ دی کہ میرے پیر میں چوٹ لگی ہے، لیکن اس نے ٹھیک اسی جگہ پر میرے پیر کو قفل کر دیا اور میرے پورے وجود سے درد کی شدت سے آہ نکلی اور اس نے اٹھا کر مجھے زمین پر پٹک دیا۔ اس سال میں دوسری اور ابراہیم تیسری پوزیشن پر آیا، لیکن مجھے اس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا کہ ابراہیم چیمپئن شپ کا اصل حقدار تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں ابراہیم کا دوست ہوں، اور میں نے عجیب و غریب چیزیں اس میں دیکھی ہیں، اور میں اس بات پر خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایسا دوست عطا کر دیا۔ باتیں ختم ہونے کے بعد میں نے اس سے خدا حافظی کی اور وہ چلا گیا، اور میں بھی گھر واپس لوٹا، اور راستے بھر میں اس کی باتوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ گیلان غرب میں سپاہ پاسداران کے فوجی کیمپ کی ایک دیوار پر سارے جوانوں کے سلسلے میں ایک ایک جملہ لکھا ہوا تھا۔ ابراہیم کے سلسلے میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا ابراہیم ہادی پوریائی ولی جیسی خصلتوں والا جوان،
یہاں حاشیوں میں بیان کرتے ہیں کہ پوریائی ولی ایک دیندار اور مذہبی ایرانی شاعر اور صوفی پہلوان جو پہلوانی ورزشوں میں کافی مہارت رکھتا تھا اور ساتھ ساتھ ایرانی کھلاڑیوں میں بہترین اخلاق و کردار کے پیکر اور شجاعت و جوانمردی میں روحانی آئیڈیل مانا جاتا تھا۔